پہلے ہم نے ایک مسئلہ سمجھا ہے کہ اعمال میں یقین ہوگا اور اعمال کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اعمال سے، اسے یقین کو بنانا ہے۔ صحابہ نے یہی یقین بنایا تھا۔ اب دوسری بات کیا ہے، بہت اہم، نماز ایک آدمی نے پڑھی، اس کے لیے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ ایمان والا کامیاب ہو گیا جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیا، انہیں فلاح مل گئی ہمیشہ کے لیے، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا تصور بھی نہیں۔ لیکن کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ بنا؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف نماز پہ کامیابی اور ایک طرف نماز پہ تباہی، یہ کیا ہے؟ کھولا جائے جی، اس کو ضروری پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ جن کی نماز ہے، جنہوں نے سیکھ کر پڑھی ہے نماز، جو نماز کی توجہ کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں، نماز کی فکر رکھتے ہیں، ان کی نماز ان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اور جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ان کی نماز اسے جنت میں نہیں لے جائے گی۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ذرا غور کیجیے۔ نماز کے بارے میں قرآن کے اندر 700 دفعہ سے زیادہ آیا، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز پڑھو۔ جب بھی آیا نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں۔ یقیم، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، خالی پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، وارکعوا مع الراکعین، باجماعت پڑھی جائے۔ عورتیں باجماعت تو نہ پڑھیں، لیکن مناسب وقت پر نماز پڑھ لیا کریں۔ ظہر کی نماز ایک دن جناب 12:30 پڑھ لی، اگلے دن 3 بجے، اور کسی دن 2:30 بجے، کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک ترتیب ہونی چاہیے مناسب۔ اس کے علاوہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کا خیال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، قضا نہیں کوئی ہونے دینی، اس کی فکر کرنی ہے۔ اس طریقے کے اوپر جب انسان نماز پڑھے گا، سیکھ کر نماز پڑھے گا، تو اس کی نماز ہوگی جو اس کو کامیابی تک پہنچا دے گی۔ اور اس کے برعکس دوسری نماز کیا ہے؟ رکوع سجدے کا پتہ نہیں، دعائے قنوت کا پتہ نہیں، رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور واپس رکوع سجدے میں جانے کے لیے درمیان میں قوما، اس کا پتہ نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کے اندر صحیح انتظار نہیں، ارکان صحیح ادا نہیں ہو رہے، نماز میں توجہ کی فکر ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں آتے۔ انگریزی تو بولتے ہیں ایسے جیسے انگریز بولے، اور قرآن جناب پنجابی میں اور پتہ نہیں کس کس زبان میں پڑھے ہوتے، قرآن سیکھا ہی نہیں۔ اچھا، ایک مثال سمجھیں، آپ عمرے پہ گئے اور وہاں آپ کا 40ویں منزل پہ ہوٹل میں کمرہ تھا، تو آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے گروپ کے ایک ساتھی آئے، وہ لفٹ سے چل کر آئے، باہر نکل کر آئے اور آپ کو کمرے میں ملے، تو وہ دیہاتی سا آدمی تھا، وہ آپ کو دیکھتے ہی کہتا ہے یار بڑی زبردست لیفٹ ہے، لیفٹ بڑی چنگی، میں اتنے بٹن نپیا تے منٹ لگ گیا، اتنے 40 منزل میں آ گیا۔ اور وہ یوں کہے کہ بڑی زبردست لیفٹ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مذاق ہی اڑے گا نا، کہ اس کو تو لفٹ کو لیفٹ کہہ رہا ہے، صحیح لفٹ کہنا بھی نہیں آتا۔ جس بندے نے لفٹ کو لیفٹ کہا اس کی کوئی وقت نہ رہی، اور جو قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہوگا، الفاظ ہی غلط ادا کر رہا ہوگا، اس کی پھر اوپر کیا ویلیو ہوگی؟ ادا کرنا ہی نہیں آتا ہو کیا بنے گا؟ تو اس کو سیکھنا پڑے گا نا۔ پھر ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ برا نہ مانیے گا، جیسے جہاز ہوتا ہے نا، انسان جہاز میں بیٹھا، وہ ٹیک آف کرتا ہے، ٹیک آف کے بعد بندے کو نا بعض دفعہ نیند آ جاتی ہے، سو گیا۔ اب
جہاز سے اڑ رہا ہے، اور پھر جب اس نے لینڈنگ کرنی ہوتی ہے نا، رن وے پہ اس کے ٹائر لگتے ہیں، ذرا سا جھٹکا لگتا ہے، یہ ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے اس کی کہ وہی جہاز پہنچ گیا بھائی، پورا ہو گیا بھائی۔ تو ہم میں سے بعض دفعہ ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، اور یہ پرواز شروع ہو گئی، ٹیک آف، اب اوپر جا رہے ہیں، اب رکوع سجدے آٹومیٹک جو ہے نا وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، 4 رکعت پوری ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی جناب رن وے پہ جو ہے نا ٹائر لگے، اور اوہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعتیں پوری ہو گئی۔ تو اتنی بے دھیانی کی نماز بھی ہماری ہوتی ہے بعض مرتبہ۔ تو ایسی نمازوں کے اوپر پھر کامیابی نہیں ہے، ان پہ فکر کرنی پڑے گی، ان پہ تباہی ہے۔ اب کیا کریں؟ نماز کامیابی کی طرف بھی لے گئی، اور نماز اگر صحیح نہیں ہے تو نقصان بھی ہو گیا، تو کریں کیا کریں؟ اب حل کیا ہے؟ کیسے ٹھیک کریں؟ اب مدارس کی ضرورت ہے، اب علماء کی ضرورت ہے، اب اللہ والوں کی ضرورت ہے، اب نیک صحبت کی ضرورت ہے، نیک ماحول کی ضرورت ہے، پھر جا کے یہ چیزیں بنیں گی۔